بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آباد عزیز طلباء، آج ہمارا لیسن نمبر 69 ہے، 69۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما اعدکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنى وفرادى ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم ان اجر الا علی اللہ وهو على كل شيء شهید۔ قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعید۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ قل انما اعدکم، قل کہو، انما بس، اعدکم نصیحت کرتا ہوں میں تم کو، بواحد ایک بات کی، ان تقوموا کہ اٹھو تم، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، مثنا دو دو، وفرادا اور اکیلے، ثم تتفکروا پھر سوچو، ما بصاحبکم نہیں ہے تمہارے ساتھی کو، من جنت کچھ جنون، ان ہوا نہیں ہے وہ، الا نذیر مگر ڈرانے والے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، بین ید عذاب شدید پہلے عذاب سخت کے۔ قل کہو، ما سألتکم جو مانگا میں نے تم سے، من اجر کوئی اجر، فہو لکم تو وہ تمہارے لیے ہے، ان اجریہ نہیں ہے میرا بدلہ، الا علی اللہ مگر اللہ پر، وہو علی کل شیء شہید، وہو اور وہ علی کل شیء ہر چیز پر شہید نگاہ رکھنے والے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب، یقذف پھینکتا ہے، بالحق حق کو، علام الغیوب خوب جاننے والا، الغیوب چھپی ہوئی چیزوں کو۔ قل کہو، جا آیا، الحق حق، وما یبدئ اور نہیں اور نہ ابتدا کرے، الباطل باطل، وما یعید اور نہ لوٹائے۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت سمجھ لیجئے آپ لوگ۔ وعد یعد، اعدکم یہ جمع متکلم علی غیر مضارع ہیں، معنی یہ ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ بواحد، بواحد یہ موصوف معذوف کی صفت ہے، اصل میں یہ بخصلۃ واحدۃ، اور حذف پر قرینہ کیا ہے آگے، ان تقوموا للہ، یہ ان تقوموا بتاویل مصدر ہو کر ہی مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی ان تقوموا بتاویل مصدر ہو کر یہ ان مبتدا کی خبر ہے، یا یہ ہے کہ ان تقوموا بتاویل مصدر ہو کر بواحدن کا عطف بیان ہے یا بدل ہے، تو دونوں صورتوں میں خواہ مبتدا معذوف کی خبر ہو یا بتاویل مصدر ہو کر بواحدن عطف کا بیان یا بدل ہو، تو دونوں صورتوں میں ان تقوموا محلن کیا ہوگا، دونوں صورتوں میں محلن مجرور ہے۔ ایک بات، دوسری بات، ثم تتفکروا، ثم حرف عطف برائے تاخیر اور ترتیب ہے، اور تتفکروا کا عطف ان تقوموا پر ہے، ان تقوموا للہ مثنی کے اوپر اس کا کیا ہے، عطف ہے، ومثنی وفرادا یہ ان کے بیچ میں کیا ہے، یہ منصوباً، یہ حال ہونے کی وجہ سے کیا ہے، منصوب ہے۔ ما بصاحبکم، ما بصاحبکم خبر مقدم ہے، اور من جنت مبتدا مؤخر ہے، من جنت یہ اس کے لیے مبتدا مؤخر ہے، محلن مرفوع اور لفظاً مجرور ہے، اور من اس میں کیا ہے، یہ جو من ہے یہ من اس میں زائد ہے۔ اس کے ترکیب بھی توجہ سے سمجھ لیجئے، ما سألتکم من اجر فهو لکم، ما شرطیہ، سألتکم کا مفعول ثانی مقدم ہے، اور من اجر، من اجر جو ہے نا یہ ما سألتکم میں جو ما ہے، ما کا بیان ہے، فہو لکم جواب شرط ہے، یہ ایک ترکیب۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ما سألتکم میں ما موصولہ مبتدا ہو اور فہو لکم اس کی خبر ہو، اور موصول چونکہ متضمن بمعنی شرط ہے اس لیے فہو پر فا رابطہ کے لیے ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، ان اجری الا علی اللہ، تو یہ اس بات پر دال ہے کہ آپ نے انذار اور تبلیغ کے عوض کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا۔ یقذف بالحق، اس کے بھی دو ترکیب ہے، ایک یہ کہ یقذف بالحق کا مفعول معذوف ہے، اصل میں یقذف الباطل بالحق،
دوسری ترکیب یہ ہے کہ بالحق میں با ملابست کے لیے ہو اور مفعول محذوف ہو، تو تقدیر عبارت پھر یہ ہوگی یقذف الوحی الی انبیائہ ملتبسا بالحق۔ علام الغیوب میں بھی دو ترکیبیں، ایک یہ ہے کہ علام الغیوب ان کی خبر ثانی ہو، یہ جو ان ہے اس کی خبر ثانی ہو ایک، دوسرا یہ ہے کہ یا ہوا مبتدا محذوف کی خبر ہو، علام الغیوب مبتدا محذوف کی خبر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علام الغیوب یخذف کی ضمیر سے بدل بھی بن سکتا ہے۔ اب ان آیات مبارکہ کی وضاحت سمجھ لیجئے۔ قل انما اعدکم بواحد ان تقوموا للہ مثنى وفرادا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، ایک بات کی، اور اس کی تفسیر ان تقوموا للہ سے کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب قیام سے کیا مراد ہے اس کا؟ یعنی قیام سے مراد یعنی مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ جانا ہے اور آپ کے پاس سے منتشر ہونا ہے، یا یہ کہ قیام سے مراد اس کا قصد کرنا ہے، اس سے ہٹ جانا اور اٹھ جانا مراد نہیں ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ میں ایک بات کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو تو حق کو پالو گے اور کفر سے چھوٹ جاؤ گے، اور وہ یہی ہے کہ تم خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کھڑے ہو جاؤ، نہ عصبیت اور قومیت غیرت کے خاطر، بلکہ طلب حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ مثنا و فرادا، ایک ایک اور دو دو، ثم تفکروا، پھر تم سوچو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو چیز لے کر آئے ہیں ان کے متعلق پھر دو سوچنے والے، اور سوچ کر ان میں سے ہر ایک اپنی فکر اور سوچ دوسرے کے سامنے پیش کرے گا، اور دونوں اس میں سچائی اور انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ صحیح نظر ان کو حق تک لے آئے گی۔ بالکل اسی طرح ایک فرد اپنے دل میں غور اور فکر کرے گا اور عدل اور انصاف سے کام لے گا اور اپنی فکر کو عقل پر پیش کرے گا تو وہ بھی حق کو ضرور پالے گا۔ باقی رہی یہ بات کہ دو اور ایک الگ ہونے کا مطلب کیا ہے، تو یہ ہے کہ اجتماع اور اکٹھا سے دل میں تشویش پیدا ہوتا ہے اور بصیرت اندھی ہو کر دیکھنے سے روک دیتی ہے، انصاف پر کم نگاہ پڑتی ہے، جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے اور تعصب کا شور جوش زیادہ ہوتا ہے، اور فقط وہ بات سنی جاتی ہے جو اپنے مذہب کے لیے مددگار ہو۔ ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین ید عذاب شدید، ما بصاحبکم، تمہارے ساتھی کو نہیں ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، من جنت، ذرا برابر بھی جنون، مطلب یہ ہے کہ پھر سوچو جس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہارے ساتھی کو جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین ید عذاب شدید، وہ تو فقط تمہیں ایک آنے والے سخت عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ بین یدے سے مطلب یہ ہے کہ معنی سامنے آگے، عذاب شدید سے آخرت کا عذاب مراد ہے، جیسے یہ اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو ارشاد ہے، یعنی بعثت بین ید الساعہ، یہ مسلم وغیرہ کی روایت ہے۔ پھر واضح فرمایا کہ میں اس انذار پر تم سے مزدوری کا طالب نہیں ہوں، قل ما سألتکم من اجر، کہ میں تم سے جو ہے اس انذار اور تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ اور مزدوری کے طلبگار تو نہیں ہوں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ معاوضہ مانگوں اپنے اس انذار اور تبلیغ رسالت پر، فہو لکم، تو وہ تمہاری ہی رہا، یہ شرط کی جزا ہے۔ تقدیری کلام اس طرح ہے، یعنی ای شیء سألتکم من اجر، میں نے اس پر مزدوری میں کون سی چیز تم سے مانگی ہے، تو یہ گویا یہ اس ارشاد کی طرف ہے، یعنی ما یفتح اللہ للناس من رحمت، مطلب سرے سے مزدوری کے مطالبے کی نفی ہے، جیسے کہتے ہیں مالی فی هذا فهو لك، یعنی ای لیس لی فیہ شیء، اس میں میرے لیے کچھ نہیں، ان اجری، میرا معاوضہ تو نہیں ہے اس پر، الا علی اللہ علی کل شیء شہید، وہ تو اللہ رب العزت پر ہے اور وہ تو ہر چیز کو نگہبان ہے اور دیکھ رہے ہیں اپنے نگاہوں سے، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو غالب کرتا ہے وحی کے ذریعہ، یعنی وہ ہر چیز پر اطلاع رکھنے والے ہیں، بس وہ جانتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرنے اور دعوت دینے پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں تو اسی سے اجر لوں گا، یعنی اپنے رب سے۔ اب آگے حق سے باطل کو پاش کر دیا جائے گا، یعنی قل ان ربی یقذف بالحق، کہ حق کے ذریعے باطل کو برباد کر دیا جائے گا، اس کو توڑ دیا جائے گا، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب حق کو غالب کرتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے۔ القذف کا معنی ہے تیر کو متوجہ کرنا اور اعتماد سے قصد کرنا، ڈالنے کے معنی میں بطور استعارہ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس ارشاد میں بھی یہی معنی ہے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اسی طرح أَنْ يَقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، يَقْذِفُ بِالْحَقِّ، مطلب وحی کا القاء کرنا اور بھیجنا،
یا حق و باطل پر پھینک کر پاش پاش اور تتر بتر کر دینا۔ علام الغیوب وہ علام الغیوب ہے، یہ یقذف کی ضمیر سے بدل ہے یا یہ مبتدا محذوف ہوا کی خبر ہے۔ قل جاء الحق، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا، حق سے اسلام اور قرآن مراد ہے۔ وما یبدئ الباطل وما یعید، وما یبدئ الباطل وما یعید، اور باطل کرنے ڈرنے کا نہ رہا، یعنی باطل زائل ہو گیا اور تباہ اور برباد ہوا، کیونکہ ابداع اور اعادہ یہ اللہ تعالیٰ کی یعنی جو حی اور قیوم ہے اس کی صفات میں سے ہے، بس ان کا عدم یا یہ ہلاکت کی تعبیر ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ حق آیا اور باطل بھاگ گیا، جیسے کہ اس ارشاد میں اللہ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ کے گرد بت تھے، آپ ان کو یعنی 90 درخت کے چڑی سے ان کو چوک دیتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، تو الباطل سے مراد کیا ہے؟ بت ہے۔ قل ان ضللتم فانما اضل، تو انشاءاللہ اس کو ہم آگے نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔